السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت اہم ہے اور کافی حساس بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ مولانا سید ابو العالی مودودی کے کچھ مضامین ہیں، سیرت سرور عالم کے حوالے سے ایک آڈیو بک سے لیے گئے ہیں، اور موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے دو پہلو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت بشر ایک انسان کے طور پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رسول اللہ کے پیغمبر کے طور پر۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ مولانا مودودی کی تحقیق کی روشنی میں یہ سمجھا جائے کہ کیا واقعی ان دونوں حیثیتوں میں یعنی بشری اور نبوی میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اہم بات یہ کہ ایک پیروکار کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس فرق کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مولانا مودودی نے قرآن اور حدیث کی بنیاد پر اس مسئلے کو کیسے واضح کیا ہے۔ تو کچھ بنیادی سوالات جو ذہن میں آتے ہیں اور جو ان مضامین میں بھی اٹھائے گئے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان بالکل ایک عام فرد جیسے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی اور پیغمبرانہ حیثیتیں الگ الگ ہیں؟ کیا ان کو ہم جدا کر سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو کیسے پتہ چلے گا، کیا ذریعہ ہے یہ جاننے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل یا کون سی بات انسانی حیثیت میں تھی اور کون سی بحیثیت رسول؟ آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں ذرا۔ تو پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ کیا خود قرآن و سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو حیثیتوں بشری اور نبوی میں فرق کا کوئی تصور ملتا بھی ہے یا نہیں؟ جی بالکل ملتے ہیں۔ دیکھیے، مولانا مودودی بہت واضح طور پر بتاتے ہیں کہ قرآن اس معاملے میں بالکل صاف ہے۔ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ انسانوں کو اپنا بندہ بنانے نہیں آتے، بلکہ صرف ایک اللہ کا بندہ بنانے آتے ہیں۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت 79 ہے، اس میں ہے کہ کسی بشر کو جسے اللہ کتاب و حکمت و نبوت عطا کرے، اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے اللہ والے بنو۔ اسی طرح قرآن یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، سورہ نساء آیت 80۔ لیکن اس کی وجہ فوراً بات واضح کر دی گئی ہے، یعنی سورہ نساء ہی کی آیت 64 میں کہ رسول کی اطاعت اس لیے اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ رسول اللہ کے اذن سے یعنی اللہ کی اجازت اور حکم سے بات کرتا ہے، اپنی ذاتی خواہش یا مرضی سے نہیں۔ وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ کے حکم سے۔ یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ اطاعت کی بنیاد اللہ کا حکم ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بھی بہت دلچسپ لگا مجھے کہ مولانا مودودی کے مطابق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذاتی رائے اور اللہ کے حکم میں فرق کو واضح کیا۔ یہ صرف کوئی تھیوری نہیں تھی بلکہ عملی طور پر بھی ایسا نظر آیا۔ جی ہاں، بالکل۔ مولانا مودودی نے کئی مثالیں دی ہیں جو ہمارے ذرائع میں موجود ہیں۔ ایک مشہور واقعہ حضرت بریرہ کا ہے۔ جب وہ کنیزی سے آزاد ہوئیں تو شرعی طور پر انہیں اختیار ملا کہ وہ اپنے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ کے ساتھ رہیں یا علیحدگی اختیار کر لیں۔ انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ اب حضرت مغیث ان سے بہت محبت کرتے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے روتے پھرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بڑا ترس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے سفارش کی کہ وہ مغیث کے پاس واپس چلی جائیں۔ حضرت بریرہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کا حکم ہے یا صرف مشورہ اور سفارش ہے؟ فوراً سوال کیا انہوں نے۔ جی، تو آپ نے فرمایا، نہیں، حکم نہیں، صرف سفارش ہے۔ اس پر حضرت بریرہ نے صاف کہہ دیا، پھر مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اہم بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ناراضگی نہیں جتائی۔ اس سے صاف ظاہر ہے یہ دینی حکم نہیں تھا، بلکہ ایک آپ کہہ لیں انسانی ہمدردی پر مبنی مشورہ تھا۔ دوسری مثال جو اکثر بیان کی جاتی ہے وہ مدینہ میں کھجور کے درختوں میں پیوندکاری کا واقعہ ہے، تعبیر نخل جسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اپنی رائے سے فرمایا کہ شاید اس کی ضرورت نہیں یا اس کے بغیر بہتر ہو۔ صحابہ کرام نے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور پیوندکاری چھوڑ دی۔ اس سال پھل کم آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا
میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں. جب میں تمہیں دین کے بارے میں کوئی حکم دوں تو اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو بس میں بھی ایک انسان ہی ہوں. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ میرا گمان بھی غلط ہو سکتا ہے. تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. سبحان اللہ! یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول واضح کر دیا، بالکل صاف صاف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات وحی یا لازمی طور پر مانے جانے والا حکم نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانی رائے اور اللہ کا حکم، یہ دو الگ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس سے تو وہ آزادی فکر کی بھی ترغیب ملتی ہے نا. یہ تو ہوئی نظری بات، اور مثالیں بھی کافی واضح ہیں. لیکن عملی زندگی میں یہ فرق کرنا، جیسا کہ آپ نے شروع میں اشارہ کیا اور مولانا مودودی بھی کہتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے. کیا پیچیدگیاں ہیں اس میں؟ کیوں مشکل ہے یہ فرق کرنا؟ جی دراصل یہاں آ کر معاملہ بہت نازک اور آپ کہیں پیچیدہ ہو جاتا ہے. مولانا مودودی اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں. پہلی وجہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں دو ایسے کام کر رہے تھے جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں. ایک طرف تو وہ انسانوں کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کرا رہے تھے، بتوں کی غلامی، انسانوں کی غلامی، حتیٰ کہ خود نبی کی ذات کی پرستش سے بھی روک رہے تھے، اور انہیں سوچنے، سمجھنے اور سوال کرنے کی تربیت دے رہے تھے. دوسری طرف وہی نبی ان سے اللہ کے نام پر مکمل بے چو و چرا اطاعت کا مطالبہ بھی کر رہے تھے، اور اس اطاعت کا عملی مرکز بھی خود نبی کی ذات تھی. اب ان دونوں کرداروں کو ایک ساتھ نبھانا اور ان میں توازن رکھنا، یہ خود اپنی ذات میں وہ ایک معجزہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنی ذاتی رائے سے اختلاف کی اجازت دے رہے تھے، جیسے تعبیر نخل کے واقعے میں ہوا، یا انہیں مشورے کا موقع دے رہے تھے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اپنا نبوی فریضہ ہی ادا کر رہے تھے، یعنی امت کی تربیت کر رہے تھے. آپ انہیں سکھا رہے تھے کہ دین کہاں ختم ہوتا ہے اور دنیاوی معاملات یا ذاتی رائے کہاں شروع ہوتی ہے. تو یہاں بھی انسانی اور نبی حیثیتیں ایک دوسرے میں گڈ مڈ نظر آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے دینا بھی تربیت کا حصہ تھا. اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ معاملات جو بظاہر بالکل ذاتی لگتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، آپ کا لباس، گھر والوں سے سلوک، شادی بیاہ، روزمرہ کے کام کاج، وہ بھی محض ذاتی نہیں رہتے. ان میں بھی امت کے لیے شریعت کے احکام، اخلاقی آداب اور سنت کی شکل میں رہنمائی موجود ہوتی ہے. تو ایک عام پیروکار کے لیے یہ لکیر کھینچنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل خالصتاً ذاتی تھا اور کون سا دینی رہنمائی، یہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو گویا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسرے میں اتنی یوں سمجھیں کہ ضم ہو گئی ہیں کہ انہیں الگ کرنا بہت مشکل ہے. اس صورتحال میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن اس تفریق کو آسان کرتا ہے یا مزید گہرا بنا دیتا ہے؟ قرآن، جیسا کہ مولانا مودودی بھی بیان کرتے ہیں، وہ اس تفریق کو مزید نازک بنا دیتا ہے. قرآن ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہو میں تو تم جیسا ہی ایک بشر ہوں. لیکن دوسری طرف قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بحیثیت مجموعی اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. تو یہ آیات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو مجموعی طور پر امت کے لیے مشعل راہ ہے. اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسے خانوں میں بانٹنا شاید درست ہی نہیں ہے. یہ تو واقعی ایک پیچیدہ صورتحال ہے. اچھا، اگر ایک عام پیروکار خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا عمل یا قول بشری ہے اور کون سا نبوی، تو پھر اس فرق کو جاننے کا صحیح مستند طریقہ کیا ہے؟ کیا کوئی فارمولا ہے اس کا؟ جی، مولانا مودودی کے مطابق اس فرق کو جاننے کے صرف دو ہی مستند ذریعے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں ذریعے بھی ہمیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی تعلیمات سے ہی ملتے ہیں. یعنی یہ فیصلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کریں گے، ہم خود نہیں.
پہلا ذریعہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی واضح بات، جسے عربی میں تصریح کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتا دیں کہ یہ میرا حکم ہے یا میری ذاتی رائے ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتی ہیں، جیسے غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ منتخب کی۔ ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جگہ آپ نے اللہ کے حکم سے منتخب کی ہے کہ ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یا یہ آپ کی اپنی جنگی حکمت عملی اور رائے ہے؟ کتنا اہم سوال تھا یہ۔ جی بالکل۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں، میری رائے اور تدبیر ہے۔ اس پر حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اور ایک دوسری جگہ تجویز کی جو جنگی لحاظ سے بہتر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو سنا، پرکھا اور قبول فرما لیا۔ اسی طرح غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر جب مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ایک بڑے قبیلے بنو غطفان کو محاصرہ اٹھانے پر آمادہ کرنے کے لیے انہیں مدینہ کے پھلوں کی پیداوار کا 1/3 حصہ دینے کا پیشکش کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سرداروں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بھی یہی سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کا حکم ہے جس کی پیروی ہم پر لازم ہے، یا یہ آپ کی اپنی رائے ہے اور ہمارے بھلے کے لیے ایک تدبیر ہے؟ پھر وہی سوال، یہ اللہ کا حکم نہیں، میری رائے ہے جو میں تمہاری بھلائی کے لیے سوچ رہا ہوں، کیونکہ دشمن متحد ہو کر تم پر چڑھ آیا ہے۔ اس پر ان سرداروں نے بڑی غیرت مندی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم مشرک تھے تب بھی یہ لوگ ہم سے یہ پھل بزور طاقت یا قیمت کے بغیر نہیں لے سکتے تھے۔ اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کی عزت دی ہے تو کیا ہم انہیں یہ دیں گے؟ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی اور اپنی رائے بدل لی۔ تبیر نقل اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ والے واقعات بھی اسی کی مثالیں کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی یا بات کے حالات سے واضح ہو گیا کہ دین کا حکم نہیں تھا۔ اچھا، دوسرا ذریعہ جو ہے وہ ہیں شریعت کے وہ اصول جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں سکھائیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل محض آپ کی ذاتی پسند، عادت یا اس زمانے کے عرب کے روایت سے تعلق رکھتا تھا، اور کون سا عمل شریعت کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر لباس اور کھانے پینے کو لیں۔ آپ جو کپڑے پہنتے تھے، جس طرح کا کھانا کھاتے تھے، اس میں ایک پہلو تو یقیناً اس وقت کے عرب ماحول، موسم، دستیابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند کا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری یا شخصی حیثیت ہے۔ لیکن اسی کھانے پینے اور لباس میں دوسرا اور زیادہ اہم پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل اور باتوں سے حلال و حرام کی تمیز سکھا رہے تھے، صفائی ستھرائی کے اصول بتا رہے تھے، سادگی اور میانہ روی کی تعلیم دے رہے تھے، اور کھانے پینے کے آداب سکھا رہے تھے، جیسے بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، مل کر کھانا وغیرہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حیثیت تھی۔ اب دیکھیں، شریعت نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ قمیض کیسی سلوائیں یا پگڑی کیسے باندھیں یا بریانی پکائیں یا قورمہ۔ یہ چیزیں زمانے اور علاقے کے لحاظ سے بدلتی ہیں، لیکن شریعت نے یہ ضرور بتایا کہ لباس صاف ستھرا ہو، ساتر ہو، یعنی جسم کو ڈھانپنے والا ہو، اس میں تکبر اور دکھاوا نہ ہو، مرد ریشم نہ پہنے وغیرہ۔ اسی طرح کھانے میں حلال و حرام کیا ہے، اسراف یعنی فضول خرچی سے کیسے بچنا ہے، کھانے کے آداب کیا ہیں۔ یہ فرق ہمیں شریعت کے ان بنیادی اصولوں سے معلوم ہوتا ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی سکھائے ہیں۔ زبردست۔ تو گویا نچوڑ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری اور نبوی حیثیت میں فرق جاننے کے لیے بھی ہمیں آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعلیمات کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی وضاحت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے شریعت کے اصول ہوں، یعنی راستہ واپس وہیں جاتا ہے۔ بالکل، یہی مولانا مودودی کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی حیثیت کے دائرے کو متعین کرنے کے لیے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی حیثیت ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ایسی الگ تھلگ شخصی حیثیت نہیں ہے جس سے ہم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی حیثیت کو نظر انداز کر کے کوئی معاملہ کر سکیں۔
یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ذاتی عادت، مثلاً کسی خاص قسم کا لباس پہننا، اس کی پیروی ہم پر لازم نہیں ہے، تو یہ بات بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی تعلیمات سے ہی پتہ چلے گی۔ تو ان ساری باتوں کا پھر خلاصہ کیا ہے؟ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا ذکر مولانا مودودی بھی کرتے ہیں اپنی تحریروں میں، جو شاید سنت کے بعض حصوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا چاہتے ہوں کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی تھی، یہ دین کا حصہ نہیں۔ جی مولانا مودودی کا حتمی موقف جو ان مضامین سے بالکل واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے، ان کی اصل تنقید ان لوگوں پر ہے جو اپنی طرف سے خود سے محمد بن عبداللہ بحیثیت رسول اور محمد بن عبداللہ بحیثیت انسان کے درمیان ایک لکیر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ لباس، خوراک یا فلاں معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم پر لازم نہیں۔ مولانا مودودی اس طرز فکر کو وہ رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرق ہے بشری اور نبوی حیثیت کا، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن اس فرق کو جاننے کا حق یا طریقہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا پھر ان اصولوں کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اور اس فرق کو جاننے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ ہم عقیدے کی غلطی میں نہ پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک یا ان جیسا مطاع مطلق سمجھ بیٹھیں۔ مطاع مطلق یعنی جس کی ہر بات بغیر کسی قید کے مانی جائے، یعنی نبی کو نبی کی جگہ رکھیں، خدا نہ بنا لیں۔ یہ ہے اصل مقصد اس فرق کو سمجھنے کا۔ لیکن جہاں تک امت کا تعلق ہے، ہمارے لیے عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک ہی حیثیت ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں جو ہمارے لیے نمونہ نہ ہو یا جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی ہدایت نہ ملتی ہو۔ حتیٰ کہ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل جو بظاہر بشری حیثیت میں تھا اس کی پیروی نہ کرنے کی آزادی ملتی بھی ہے، تو وہ آزادی بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حیثیت کی دی ہوئی تعلیمات اور اجازت سے ہی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر تعبیر نخل والے واقعے میں یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی بتائی کہ دنیاوی تجربے کے معاملے میں میری رائے حتمی نہیں، یہ بھی نبوی تعلیم ہی ہوئی۔ تو گویا مولانا مودودی کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری اور نبوی حیثیتوں میں فرق جاننا عقیدے کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے، تاکہ غلو نہ ہو، حد سے نہ بڑھ جائیں۔ لیکن یہ فرق ہمیں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہی پتہ چلے گا، اور عملی زندگی میں امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے، جس کی پیروی مجموعی طور پر لازم ہے۔ ہم اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دو ٹکڑوں میں بانٹ کر ایک کو قبول اور دوسرے کو رد نہیں کر سکتے۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم نے مولانا مودودی کی فکر کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو حیثیتوں، بشری اور نبوی کے بہت نازک اور اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ نظری طور پر فرق موجود ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے واضح کیا، لیکن عملی طور پر یہ دونوں حیثیتیں اتنی جڑی ہوئی ہیں، اتنی گتھی ہوئی ہیں کہ ان میں لکیر کھینچنے کا اختیار یا طریقہ پیروکاروں کے پاس نہیں، بلکہ اس کا تعین بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی حیثیت سے ہی ہوتا ہے۔ دادا ہیں، مختلف آراء اور تشریحات ہر طرف ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری اور نبوی حیثیت کے اس فرق کی سمجھ ہمیں کیسے مدد دے سکتی ہے؟ خاص طور پر جب ہمیں اپنی زندگی میں شریعت کی پیروی بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بدلتے ہوئے حالات اور نئے مسائل میں اجتہاد یعنی غور و فکر سے رائے قائم کرنا یا دانشمندانہ فیصلے بھی کرنے ہیں۔ یہ توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرے خیال میں آج کے مسلمان کے لیے غور و فکر کا ایک وسیع میدان کھولتا ہے۔